کھانے میں، پہننے میں، پینے میں، سواری میں ظاہر ہونا چاہیے کہ اللہ نے دیا. تو یہ دین پرہیزگاری نہیں سکھاتا، احتیاط سکھاتا، بچ بچ کر چلنا، کہ چلو تیز دوڑاؤ گاڑی مگر بریک پر نہ پاؤں رکھو، ادھر ادھر نہ لڑک جائے، اور دیکھتے جاؤ کہ موڑ آیا ہے یہ سارا کچھ. یہی بچ بچ کر چلو، احتیاط کے ساتھ سفر کرو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہاں بچ بچ کے چلتے رہو، احتیاط سے چلتے رہو. یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے. یہ سمجھتے رہو کہ یہ جیسے شیشوں کی دکان ہوتی ہے، وہاں آدمی آوارگی تو نہیں کر سکتا، ادھر پھینک دیا ادھر ٹوٹ جائیں گے سارے. یہ خیال رکھ کے چلنا، یہی تقویٰ. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابی بن کعب، قرآن میں یہ تقویٰ اور متقی بار بار آتا ہے، کوئی صاف سیدھی سی بات بتاؤ نا کہ پلے پڑ جائے کچھ. کیا ہے اللہ کہتا کہ متقی بنو، تقویٰ اختیار. بڑے قرآن کے عالم تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو خود حکم ہوا تھا کہ سورہ جو ہے لم یکن الذین کفروا یہ آپ ابی کے سامنے پڑھے. 4 بندے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا قرآن سیکھو ان میں سے. تو جب آپ نے کہا کہ بھائی مجھے تو یہ حکم آیا کہ سورہ لم یکن الذین میں تیرے سامنے پڑھوں، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ نے نام لے کر میرا کہا کہ بھائی سے؟ حضور نے کہا ہاں نام لے کر کہا کہ بھائی سے. تو خوشی سے ان کے آنسو نکل گئے کہ اللہ کے ہاں میری اتنی قدر و منزلت کہ اس عاجز بندے کو خدا نے نام سے یاد کیا. تو حضرت ابی سے ہی حضرت عمر رضی نے پوچھا تو انہوں نے کہا امیر المومنین، کبھی آپ کسی ایسے راستہ پر سے گزرے ہیں کہ دائیں بائیں جھاڑیاں کانٹوں والی راستہ تنگ ہو؟ حضرت عمر رضی نے کہا بہت مرتبہ ایسا ہوا، ایسے مقام آتے ہیں سفر. انہوں نے کہا اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی، کیا کرتے؟ کہا دامن سمیٹ لیتا ہوں، سکر جاتا ہوں، بچ بچ کر گزرتا ہوں کہ کانٹوں میں دامن. فرمایا یہی تقویٰ. یہ دنیا خاردار جھاڑیوں سے بھری پڑی ہے، گناہ ہے ادھر ادھر، بچتا بجاتا جو نکل گیا. ہر دم قدم کو اپنے رکھے احتیاط سے، یہاں یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے. تو اللہ فرماتا کہ جو متقی ہے ان کے لیے اگلی دنیا بہت بہتر ہے. یہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کہ کروڑ کے مقابلہ میں ایک بھی نہیں اس کو دنیا کو سب کچھ بھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی مستورد ابن شداد رضی اللہ فرماتے ہیں آپ نے اس طرح انگلی ڈبوئی پانی میں نکالی، فرمایا میری انگلی کے سرے کو جو پانی لگا ہے سمندر کے ساتھ اس کا موازنہ کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون توڑ سکتا ہے یہ کیا ادھر سمندر؟ فرمایا اللہ کی قسم یہ ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی انگوٹھے پر لگا، یہ انگلی پر لگا پانی. مگر یہاں نہیں نا آدمی سوچتا، یہی ہے بس اس کے لیے بے ایمان ہو جاؤ. فرمایا تم اس کے یہ دوڑ رہے، یہ ہے کھیل تماشا، ختم ہو جانا ایک دن، یہ بازی ٹوٹ جانی ہے. اور آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے بہت بہتر ہے. افلا تعقلون، تم کیوں عقل سے کام نہیں تمہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دکان پر سودا لینے کے جاتے گھومتے پھرتے ہو کہ چوانی کا بھی فرق ہے نا، یہاں سے نہیں وہاں سودا لینا. یہ دنیا کے لیے تو تم اتنے عقل مند. عقل معاش ایسی ہے، مگر عقل معاش جو آخرت کی عقل وہ تمہاری ماری گئی. خسارے کا سودا کر رہے ہو کہ جو ختم ہو جانے والی ہے اس کو ڈھونڈتے ہو، جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو نہیں. جو بندی علماء میں سے مولانا محمد ادریس کاندھلی جامعہ اشرفی آپ نے سنا ہوگا، نیلا گنبد بہت بڑا مدرسہ بڑے اچھے عالموں کا. تو مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانی کے خلیفہ تھے. مشکوٰۃ شریف کی شرح انہوں نے لکھی، شام سے چھپی التاریخ الصبی. تو اس میں پھر وہ رسول اللہ کی حدیث کی تشریح میں نا کہ دنیا کے بارے میں سوچتے رہو کہ چھوڑ جانا، اور یہ بھی وقت جو اللہ نے نہیں بتایا کہ کب چھوڑ جانا. تو اس میں پھر وہ امام زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی کے فرزند تھے علی، ان کے اشعار نقل کہتے ہیں کہ کیا اچھی باتیں انہوں نے کہی. فیا میرا دنیا ویا سائی اللہ، اے دنیا کو آباد کرنے والے اور ہر وقت اس کے پیچھے بھاگنے والے اور محنت کرنے والے. ویا مینم تدور الدوائر، اور اے وہ آدمی جو بے خوف ہے اس سے کہ پتہ نہیں کس وقت گردش روزگار کوئی چکر چل جائے اللہ کی طرف سے اور تیرا سارا کچھ منصوبہ جو تباہ ہو کے رہ جائے، تو اس سے بے فکر خیال ہی نہیں کرتا کہ شاید ایسا کوئی حادثہ ہو جائے. دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہے، بے فکر ہے کہ کوئی ایسی آفت نہیں آئے گی. تو فرماتے ہیں تم سی علی خطر و تصبح لاہیا، صبح بھی تیری عیاشی میں گزرتی ہے، شام بھی بے فکری سے گزرتی ہے. اتدری بماذا لو قلت تخاطر،
کاش تو سمجھ سکتا اور کبھی یہ غور کرتا کہ تو کیسی جوئے بازی کر رہا، کیسا سودا کر رہا ہے، کیسا جوا کھیل رہا ہے۔ تو خرب ما یبقی و تعمر فانیا، جو فنا ہو جانے والی ہے اس کو تو آباد کرتا، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو ویران کر رہا۔ تو خرب ما یبقی و تعمر فانیا فلا ذاک موفور ولا ذاک عامر، نہ وہی آباد ہوئی اور نہ یہی پلے رہی، یہ چھوڑ کر چلتا بنا اور وہاں جنگل میں اجاڑ میں چلا گیا۔ اور نیک آدمی سے ایک بادشاہ نے پوچھا کہ ہمارے سامنے جب کوئی قبر کا ذکر کرتا ہم تو یار گھبراتے، آپ خوش ہوتے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو محلوں میں سے اٹھا کر کسی بیابان میں پھینک دیا جائے تو گھبرائیں گی، اور ایک مسکین کو جنگل سے اٹھا کر محلوں میں لے جایا جائے خوش نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ آپ نے دنیا آباد کی، آگے آپ کا ویران، آپ نے ڈرنا تو ہے ہی، ہم نے اس کو ویران کر رکھا، گزارے کے طور پر یا رہتے ہیں، آگے آباد ہے۔ اس لیے ہمیں تو موت اللہ کی طرف سے تحفہ معصوم ہوتی کہ وہ آئے گی، یہ دنیا چھوڑیں گے، وہاں جا کر عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ یہ ایمان اور یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ نے، اس کے رسول نے اور نیک لوگوں نے محنت کی ہے۔ اس کے سوا دین میں کچھ نہیں ہے، یہی گر کی بات ہے، یہ کیمیا ہے، وہ اکسیر ہے کہ اگر تانبے کو لگ گئی سونا ہوگا، اور اگر یہ گم ہو گئی آپ دنیا جہان کی ڈگریاں لے دیں وہ حرام دادا بن جائے گا، کرپٹ نیک نہیں بنے گا۔ جتنا بڑا افسر ہوگا اتنا ہی بڑا ڈاکو، جان لے گا کہ قانون میں یہ رکھ لے، اس طرح لوٹنا نیک نہیں ہوگا۔ نیک بنانے کے لیے یہی ہے، مسے خام کو جس نے کندن بنایا۔ رسول کریم علیہ السلام کی تعریف میں حالی کہتے ہیں نا کہ تانبا تھا، کچا تانبا، عرب کے لوگ، آپ نے سونا بنایا۔ کیا چٹکی لگائی کہ مرنا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، صاحب دے ڈر گئے لوگ، توبہ کر لو۔ اور توبہ بھی ایسی کی کہ ہمارے جو ہے نا ولی، ان کے مقابلے میں ان کے جو بدماش ہیں نا معاذ اللہ وہ بھی اچھے۔ اب دیکھیں نا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے زنا ہو گیا، کوئی 4 گواہ تھے، دین نے رکھا کہ 4 گواہ، وہ بھی ایک وقت دیکھیں اور بالکل اس حال میں دیکھیں کہ شرمگاہ دوسری شرمگاہ کے اندر لا۔ یہ ایسی شرط ہے کہ اس طرح کوئی کیس کبھی ثابت ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کا منشا بھی یہی کہ باقی جرم یار قتل وغیرہ یہ 2 ہی گواہ کافی۔ یہ ہے کہ بچی کی عزت کا معاملہ ساری عمر کے لیے رسوا ہو جائے گی، اگر ہیں 4 گواہ تو ختم کر دیں، اگر نہیں تو پردہ ڈالیں، اس کو ننگا کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھانے کی کوشش کریں پردہ پوشی کے لیے۔ اس لیے یہ شرط ہے، لوگ پوچھتے ہیں یار ایسا تو ہو نہیں سکتا، اسی لیے تو رکھا کہ یہ روز تماشا نہ بنا رہا اور لوگوں کی بیٹیاں رسوا نہ ہوتی رہیں۔ تو حضرت معاذ نہ 4 گواہ نہ پرچہ کسی نے درج کرایا، اب ایمان جو تھا اللہ کے رسول نے پیدا کر دیا۔ حضور تشریف فرما دے، مجلس میں آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا ہوں، مجھے پاک کر۔ اب حضور نے دوسرا طریقہ بھی بتایا، جائز تھا وہ، اگر وہ گھر میں بھی توبہ کر رہا اللہ بخش دیتا، مگر اس نے کہا شاید میری توبہ پوری نہ ہو، کوئی خامی رہ جائے۔ آپ نے فرمایا جا کر اللہ سے معافی مانگ چلا جائے۔ دوسرے طرف آپ نے منہ کر لیا، یعنی جانتا کہ میں شادی شدہ، میری سزا سنسار ہے، پتھروں سے اڑا دیا جائے۔ ادھر آ گیا کہ حضور مجھے پاک کر۔ پھر آپ نے یہی کہا، 4 اقرار اس نے چاروں سمت کر لیے۔ تو حضور نے فرمایا اٹھ کر اس کا منہ سونگو، ہوش میں ہے، نشہ تو نہیں کیا؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہوش۔ آپ نے قبیلہ والوں سے پوچھا کہ اس کی عقل کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کوئی جنون تو نہیں اس کو تاریخ ہو جائے؟ انہوں نے کہی نہیں یا رسول اللہ، میں نے ساری قومیں ہمارے قبیلہ کا اچھا بھلا آدمی، صرف اس سے ایک کام ہو گیا ہے جس کو شاید نہیں لے رہے، اب یہ سو نہیں سکتا، اس کو اس ایمان نے بے قرار کر دیا کہ کیا بنے گا اس ناک کا، میرے ڈبہ لگ۔ حضور نے حکم دیا، لے گئے، لوگوں نے پتھر برسائے، مار گیا۔ مگر اس دوران بنا جب پتھر برسے، آخر انسان کو جان تو پیاری، بھاگا پھر، مگر کوئی دوسرا صحابی آ رہا تھا، اس نے اونٹ کی ہڈی پڑی تھی اٹھا کر ماری، فوت ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جب لوگوں نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو کیوں نہ چھوڑ دیا، اپنے رب سے معافی مانگ لیتا، چلو بخشا جاتا، تم نے ختم ہی کر دیا۔ تو دوسرا یا تیسرا دن تھا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ معاذ نام بری حرکتوں سے باز آیا، کیسی کتے کی موت مرا پتھروں میں۔ حضور کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے کہا نہیں، معاذ کے لیے بخشش کی دعا کرو، وہ تو جو توبہ کر کے مرا ہے، یہ سارے مدینے پر مان لی جائے تو سارے مدینے کے مجرم بخشے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایمان جو ہے آخرت پر، یا تو پہلے قابو نہیں آتے ہیں 100 بہانے، جھوٹ بولتے ہیں، وکیل کر لیتے ہیں، جھوٹ بولیں گے، رشوتیں دے دیں،
وہ حضور کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لینا، نہیں مانگتا۔ غامدیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ آخرت پر ایمان کے ساتھ وہ بھی اسی طرح حاملہ ہوگی، حضور کے سامنے آئی، اس نے بھی کہا، آپ نے اس کو بھی ایسے ٹالنا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اسی طرح ماعز کو ٹالتے تھے مگر وہ نہیں مانا تھا، مجھے بھی کیوں ٹال رہے ہیں، اگر میں نے جان بچانی ہوتی آتی کیوں؟ حضور نے فرمایا اچھا تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تجھے تو مارنے کا مجھے حق ہے مگر میں بچے کو تو نہیں قتل کر سکتا، تو چلی جا، بچہ پیدا ہوگا تو پھر آنا۔ یہ دیکھیں نا دونوں درختوں کے پھل سامنے ہیں، آخرت کو چھوڑ دو گے وہی پھل ہیں جو ہم کڑوے کھا رہے ہیں، پوری دنیا بھگت رہی، صرف ہم پڑھ نہیں، ترقی یافتہ ممالک دینا، ایک گھنٹے کے لیے بجلی بند ہوتی سارا نیو یارک لٹا جاتا، کوئی دین ایمان نہیں۔ اور یہ ایمان کا درخت ہے، اس کا پھل جب آپ سے اس نے کہا کہ چلو آپ نے کہا بچہ پیدا ہوا، پھر آگے کوئی جیل میں بند نہیں کیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا، اب کسی کے حوالے کریں مجھے پاک کر۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا اس کو دودھ پلا، جب یہ دودھ چھوڑے گا پھر دیکھیں۔ اس نے کوشش کر کے نا بچے کو جلدی کھانے پر لگا دیا، لے کر آئی، اندازہ کرو مرنے کے لیے، ہاتھ میں ٹکڑا تھا روٹی کا، اس نے کہا دیکھو یا رسول یہ کھانا کھانے لگا، آپ کسی کو دے دے اس کو مجھے پاک۔ حضور نے اس پر جب سنسار کا حکم دیا تو خون کی ایک چھینٹ کسی صحابی پر پڑ گئی تو اس نے لعنت کر دی کہ لعنت اس عورت پر، اس نے کیا کام کیا کہ میرے اوپر بھی چھینٹے پڑے۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے تو نے ایسا کہا، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کے بدماش جو لوگوں کے مال ناجائز لوٹتے ہیں صاحب و مقص، ان پر اس کی توبہ تقسیم کر دی، سارے بخشے، جنت کی نہروں میں تیر رہے ہیں۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ جو بھول جاتے ہیں نا آخرت کو، تم گھر گھر مدرسے اور کالج کھول دو نا، نیک نہیں بنا سکتے، بگڑ سکتے ہیں، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور عرب کے بدو ہوں گے، ان پڑھ ہوں گے، مگر ان کے دماغ میں یہ نقطہ بیٹھ جائے گا کہ جہاں جی چاہے بیٹھو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں، اللہ تو دیکھ رہا، اس کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے۔ پھر یہ نتائج سامنے آتے ہیں جو اب ہم بیان کر رہے ہیں، مگر انسان اگر مستند تاریخ نہ ہوتی مانتا ہی نہ کہ ایسے لوگ کیوں سکتے مرنے کے لیے آئے اور خود ضد کر کے مرے، نہیں ہوا ایسا، اور یہ صرف دین کی برکت سے ہوا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، بچوں والی باتیں نہ کرو، آخرت کی فکر کرو، وہ دائمی ہے، پائیدار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کچھ بیان کریں؟ ہاں سوال آپ کریں نا، پھر دعا بھی انشاءاللہ کریں گے، دعا مرحومین کے لیے کریں گے۔ دو نا اپنے آپ لوگ بھی سوال کوئی سوچ رہے ہیں کسی کے ذہن میں؟ مولانا یہ پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا ولیمہ تھا، اس میں پرویز الہی بھی آیا تھا، سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی آیا تھا، ظاہر ہے سارے افسر بھی ہوں گے، بہت بڑا مجمع ہوگا، بہت بڑا۔ اور اس پر کئی لوگوں نے کہا کہ یہ چاہیے نہیں تھا اس کو اتنا بڑا کرنا، سادگی سے کرتا۔ دوسرے نے کہا کہ یہ ایک بات پہنچانے کا ایک موقع تھا، کیوں نہ بہت زیادہ آدمی بلاتا۔ تیسرے نے کہا کہ یہ کوئی منع ہے زیادہ آدمیوں کو بلانا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا تو لوگ آتے گئے اور کھاتے گئے، آتے گئے اور کھاتے گئے۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی حدیث ہے کوئی، اور اس معاملے میں بتائیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس طرح یہ کرنا؟ ہاں بات تو ٹھیک ہے، بس کوئی بڑھا دیتے ہیں کوئی گھٹا دیتے ہیں، ساری باتیں منع۔ جو ولیمے کو بالکل ہی برا جانتے ہیں یہ بھی غلط بات ہے۔ ولیمہ کا تو آپ نے حکم دیا نا کہ ولیمہ کرو، اس لیے یہ سنت ہے۔ بالکل اسی طرح دوست ساتھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، ورنہ بھول ہی جائے آدمی پھر کون کسی کا کچھ، تو مل بیٹھنے کے لیے یہ طریقہ تو ہے۔ آپ نے جو زیادہ بڑا ولیمہ کیا نا جس کا ڈاکٹر صاحب ذکر، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، جن کے نکاح کا قرآن مجید میں ذکر آیا، لوگوں نے بہت پروپگنڈے کیے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے کر لیا نکاح، زید کو آپ نے متمنا مراد، تو حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر نا آپ نے کیا، اس میں یہی تھا کہ آپ نے حضرت انس کو کہا کہ 10 آدمی بلاتے جاؤ۔ اب وہ آتے جاتے تھے، کھا کر چلے جاتے تھے، برکت تھی، کوئی کھانا ختم نہیں ہوا، ایسے ہی ہوا۔ اور کئی صحابہ کرام کا، تاشر ابن قیس کا بھی آتا ہے کہ اس نے تو مدینہ شریف میں کئی دن شروع رہا، بس پورا مدینہ آتا رہا کھاتا رہا۔
حضرت ابوبکر نے اپنی بہن ام فروا اس کے ساتھ بیاہ دی تھی، اس نے تو کئی دن پورے مدینے میں 3 دن تھے، یہ غالباً 7 دن کا ذکر ہے صاحب، ہم لوگ کھاتے رہے اور وہ کھلاتا رہا، تو کوئی بات نہیں، اللہ نے اگر دیا ہو تو دوست یار احباب آئیں، باقی ان کی نیت پر شک کیا کریں، اگر انہوں نے ایسے کیا کہ لوگ جمع ہو دین کی بات پہنچاتے تو رہتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی جا کر وہ کہتے ہیں اور باتیں بھی کھڑی کر دیتے، کوئی ایسی بات نہیں، باقی ان کو ہدایت ہونی ہے یا نہیں وہ تو ان کا اپنا معاملہ نا، وہ بات اچھے انداز سے کرتے ہیں، ہے بھی اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی، بات کمی صرف یہ ہے کہ وہ احتیاط نہیں کرتے کہ جو حدیثیں میں سناتا ہوں نا یہ تو ٹھیک ہے۔ ان کے شاگرد تھے وہ یہاں میرے ملنے کے لیے سندھ سے تھے، زمینداروں کے بیٹے تھے، تو وہ پڑھتے تھے، آخری کلاسوں میں تھے، مدرسۃ الحسنین ہے وہاں ہمارے پاس ہی بنایا ہوا ہے انہوں نے مدرسۃ الحسنین، اور وہاں یہ طریقہ کہ عربی عالم ہے وہاں پڑھاتے، باہر ملکوں سے منگوائے اور عربی میں بات، وہاں کوئی بات بچہ یا استاد عربی کے بغیر نہیں کر سکتا، بہت اچھا ہے نظام۔ تو ملنے کے لیے آیا تو میں نے کہا یار آپ کے بزرگ جو ہے نا، میں نے ان کی وہ بیان الجمیل بھی چھپ گئی ہے، ایک کتاب خطبات وہ بھی پڑھے، سی ڈی بھی سنی، لاپرواہی بہت کرنے، مقصد تو نیک ہے مگر یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ کے رسول کا نام رہے، کوئی حدیث ہو، یہ تو نہیں قصہ کہانی۔ انہوں نے کہا ہم نے خود کئی مرتبہ شہر سے کہا کہ آپ خود یہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں تھی، پھر بیان کر دیں، کہنے لگے یار میں عادت آہستہ آہستہ بدل رہا ہوں، یہ ان لڑکوں نے بتایا کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، مگر ہے یہی بات کہ جو آتی نہ آگے بات کچی پکی اس کو بیان کرتے جانا، واعظ قسم کے نا باتیں تو نصیحت کی ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ صرف امیروں کو بلایا جائے، غریب اگر آئے تو جا کام کر یار بندیاں نے روٹی کھا لیں دے، انہوں بتا بھی نہیں سمجھا، تو پھر تو بیٹا بدترین ہی ہوگا۔ نہیں اسراف تبذیر تو بیٹا ہر حال میں حرام، زیادہ خرچ کرنا اور خواہ مخواہ کرنا جو جائز نہ ہو، مگر آدمی اگر اس کے تعلقات ہی ایسے ہوں کہ بہت لوگ اس کے ملنے والے ہیں، وہ علماء بھی آ رہے ہیں، اپنے رشتہ دار بھی دوسرے، تو پھر اگر اللہ نے دیا تو کنجوسی بھی تو نہیں نہ کریں، یہ لائٹنگ وغیرہ اور دوسرے یہ کام نہیں ہونے چاہیے، کھانا تو جو ہے نا یہ کوئی بات نہیں، آخر احباب آپ نے سادہ بھی کر کے دکھایا، ایک موقع پر صرف یہی تھا کہ دسترخوان بچ گیا، کھجوریں رکھ دیں، دہی رکھ دیا، پنیر، بس لوگ کھاتے جاتے جائے، اور ادھر بکری کیا آپ نے حضرت زینب کے، وہاں لوگ پھر 10 کھاتے تھے۔ نہیں غریبوں کا بھی اگر کاشف کے ذہن میں نا کہ جو گھوم پھر رہا سب کو اور منادی ہو جائے کہ آ جاؤ لنگر پکاؤ، پھر تو پھر تو کچھ نہیں بڑا ہو سکتا، ایسا نا کہ جیسے حکایت مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ایک دن میں ساری تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا، اللہ نے کہا رہنے دے، یہ میرا ہی کام نہیں مانے، 6 مہینے کھانے پکتے رہے، اور 6 ماہ کے بعد ایک مچھلی آئی سمندر کے کنارے، اس نے کہا سلیمان میں تو بھوکی ہوں مجھے تو دینا، یہ کہنے لگے سارے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اس نے کہا میں بہت بھوکی ہوں اور یہ ایک لقمہ، سارا 6 ماہ کا پکانا ایک لقمہ کرنا، یہ حیران، انہوں نے کہا میں تو ایسے روزانہ 2.5 لقمے کھاتی ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ سمجھانے کے لیے بزرگوں نے کہ اللہ ہی مخلوق کو سنبھال سکتا ہے۔ تو غریبوں کا مطلب بیٹا رشتہ دار اور دوست ہے کہ ہیں وہ دوست ہی ویسے ہی تعلق والے، مگر چونکہ مالی حالت نہیں اچھی تھی ان کو نہیں بلایا، امیروں کو بلایا، یہ ہے ملعونوں کا کام۔ ہاں بالکل، ایسی باتیں حضور نے کہا کہ بیان کر دو جس میں دین کی بات سمجھ میں آئے، اگر وہ اسلام کو نقصان نہیں تو حدث عن بنی اسرائیل ولا حرج،
ہاں نہیں، شیخ صاحب حدیث کہہ دیتے نا کہ حضور نے یہ فرمایا، کس سے سنا ہے نا، کوئی بات نہیں.